بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی احادیث ہیں سیاستہ نکالیں، اس سے پہلے کی کتابیں نکالیں، مصنف نکالیں، عبدالرزاق نکالیں، ابن ابی شیبہ نکالیں، بہقی شریف نکالیں، در منصور نکالیں، مسند احمد نکالیں، جتنی کتابیں نکالیں، تمام کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وعلی وسلم وسلم۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مسند احمد پڑھیں، بخاری شریف پڑھیں، نسائی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، یہ جو سیاستہ کی بدعت بنا رکھی ہے کہ اس سے جو باہر نہیں جانا، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، تمام کتابیں پڑھیں، سب میں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ون بائی ون کبھی کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اما السلام علیکہ فقد عرفناہ، سلام بھیجنا تو ہم جانتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فکیف نصلی علیکہ اذا نحن صلینا فی صلاتنا صلی اللہ علیکہ، جب ہم درود شریف پڑھیں، نماز میں پڑھیں یا ویسے درود شریف پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی محمد عبدک و رسولک کما صلیت، اس طرح کے الفاظ ہیں سارے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا صلاۃ و سلام دونوں، یہ دونوں صلاۃ و سلام کو ملا کے ہم نے آسانی کے لیے سارے لوگ پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں یہاں پڑھنا شرک ہے، وہاں جا کے پڑھتے ہیں وہ شرک ختم ہو جاتا ہے۔ دو قسم کا شرک تو دنیا میں نہیں ہے نا، جو چیز یہاں شرک ہے وہاں بھی شرک ہے، مدینہ شریف میں جو وہاں شرک نہیں یہاں بھی شرک نہیں ہے، یقین جانا۔ اس لیے کہ یہ جو ہم نے پڑھنا ہے ہم نے تھوڑا پہنچانا ہے، ہم نے تھوڑا پہنچانا ہے، یہ پہنچانے والا خود پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود پہنچاتا ہے۔ اور یہ ابن تیمیہ کا شاگرد صاحب ہیں ابن قیم الجوزی، ان کی کتاب ہے جلال افہام، بیروت کا چھاپا ہے، اور اس کا 46 نمبر صفحہ آتا ہے، رائٹ سائڈ پر آتا ہے، بیروت کی چھپی کتاب۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اسی دن قیامت برپا ہوگی، اس دن فرشتے خصوصی طور پر اترتے ہیں۔ اور پھر فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، کوئی کہیں مجھ پر درود شریف پڑھتا ہو، حیث کان، اینی ویئر ان اینی کنٹری، جہاں کوئی بھی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، بلغنی صوت، اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام ہمارے بڑے ہمدرد تھے، ان کو اللہ نے نظر دی تھی، فراست نظر والے تھے، وہ جانتے تھے کہ کیسا وقت آنا ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفاتک،
آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے تب بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ ہم چاہے اللہم صلی اللہ پڑھیں یا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ پڑھیں، چاہے اونچی پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، بے فکر ہو کے پڑھیں، ہمارا درود شریف سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ نام بھی جانتے ہیں، مقام بھی جانتے ہیں، شہر بھی جانتے ہیں، محلہ بھی جانتے ہیں، مسجد بھی جانتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ پوری تفصیل احادیث کے اندر آتی ہے۔ اس لیے اللہم صلی اللہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیں تب بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی درود شریف ہے، یہ بھی درود شریف ہے۔ اور حضرت امام غزالی نے بڑا خوب لکھا ہے احیاء العلوم میں، کتاب الصلاۃ میں، باب التشہد میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں ڈیووشن ہے، آل کائنڈ آف ڈیووشن، جان کی، مال کی اور افعال کی، قولی، بدنی، مالی، تمام ڈیووشنز جو ہیں اللہ کو پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری قولی، بدنی، مالی باتیں سب تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر آگے ہے السلام علیکہ، جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی، امام غزالی رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسے جلدی سے نہ پڑھ جانا، جلدی سے نہیں پڑھنا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کو دل میں حاضر جان کے پڑھنا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ تو ماشاءاللہ پیچھے گرد و نواح میں علماء کرام، صرفی ناوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، تن 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 سارے جانتے ہیں جی۔ یہ جو حرف کاف ہے نا، یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے، کاف کہتے ہیں نا، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، یہ اللہ کو خطاب کر رہے ہیں، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، تعریف بھی تیری، وتبارک، اسموں کا، نام ہے تیرا برکت والا، وتعالی جدوں کا، اور تیری شان بڑی بلند و بالا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار بندگی بھی تیری کرتے ہیں اور اس بندگی کے لیے مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، اس بندگی کے لیے مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ ایاک، یہ حرف کاف ہے، یہ خطاب کے لیے ہے، اللہ سے خطاب کرتے ہیں۔ پھر ابھی نماز پڑھی ہے، اور اس نماز میں ہم نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر ایسے کر کے ایسے ہاتھ باندھ لیے ہیں، کیونکہ نماز میں ایسے نہیں کرتے، نماز ہاتھ باندھ کی ساری پڑھتے ہیں، چاہے دعائے قنوت پڑھیں یا کچھ پڑھیں۔ اچھا، تو دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، یہ سارے کاف خطاب کے ہیں، سب کاف خطاب کے ہیں اور اللہ سے عرض کر رہے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا کاف بھی ہے جو خطاب کرنی ہے؟ یہ تو حاضر کے، باقی سارے غیر حاضر ہیں۔ یہ سارے کاف خطاب کے ہیں، حاضر کر کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ تو یہ بھی حاضر کر کے پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کو سلام ہے، آپ کو غیر حاضر جان کے نہیں پڑھتے، حاضر جان کے پڑھتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہے۔ تو یہ پیارے بھائیوں، یہ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو جھگڑا کرتا ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اور جس کو پتہ نہیں ہے اسے جھگڑا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جاہلوں سے باس نہیں ہوتی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، جاہلوں سے بات نہیں ہوتی، پڑھے لکھوں سے بات ہوتی ہے۔ تو آپ کا علاقہ پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے، اور یہ مرکز بھی ان کا ہے جنہوں نے پڑھائی کرائی ہے، سینوں کو علم کے نور سے منور فرمایا۔ تو یہ اپنے اپنے مقام کی بات ہوتی ہے۔ اچھا چلے، ایک ہے کلمہ پڑھنا، کلمہ ایک اور چیز ہے، کلمہ کے بعد کیا ہے یہ اور چیز ہے۔ جس کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ساتھ جو ڈیووشنز ہیں، محبتیں ہیں، قربانیاں ہیں، وہ
ٹیمپریری آرڈینری نہیں ہے، وہ بہت بڑی بڑی قربانی ہے۔ جب تک نبی علیہ السلام سے اندھی محبت نہیں ہوگی ایمان نصیب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، کچھ نظر نہیں آئے، حبوں کا شیء یوم یسمو، جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، کان بہرا ہو جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے نہ اس میں نقص نظر آتا ہے نہ نقص سننے کو تیار ہوتا ہے، اور جو نقص بیان کرے وہ بتانا چاہتا ہے مجھے محبت نہیں ہے۔ اپنے محبوب کے اوپر اعتراض کی بات نہیں کبھی کی جاتی، اور وہ محبوب جن میں نقص ہے ہی کوئی نہیں، ان میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ وہاں نقص نکالنا یہ بتانا ہے کہ میں ان ماننے والوں میں نہیں ہوں جو ماننے والے ہوتے ہیں، میں ان ماننے والوں میں نہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ میں خصوصی طور پر علامہ صاحب کے فرمانے پر، یہ میں کتابیں بڑی بڑی تھیں لیکن میں نے ان کی فوٹو کاپی کرا لی، بڑی بڑی کتابیں تھیں۔ یہ کتاب ہے دلائل النبوہ شریف، پہلی جلد ہے، جز نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 390۔ یہ ہے مستدرک حاکم شریف، چوتھی جلد ہے، صفحہ نمبر 190 ہے، اور حدیث شریف ہے 7325۔ ان میں ایک واقعہ ہے، جاء اعرابی، ایک عرابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم، تو میں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن آپ کے بارے میرے دل میں کوئی یقین نہیں آ رہا، کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے لیکن یقین نہیں ہے میرا مکمل، جیسے پختہ مومن کا یقین ہونا چاہیے ویسا میرا یقین نہیں ہے۔ تو آپ نے ما الذی ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ قال، عرض کیا حضور ادعو تلک الشجرۃ ان تأتیک، وہ جو درخت ہے اس کو آپ بلائیں، اگر وہ آپ کے بلانے سے آ جاتا ہے میرا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلاؤں تو بلاؤں، اذهب فدعها، چلا جا تو بلا کے لا، چلا جا تو بلا کے لا۔ عربی گیا کہ عجیب ہی رسول اللہ، اے درخت اللہ کے نبی کی بات تو مانو، آؤ تجھے نبی اللہ علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ درخت ایسے گرا، پھر درخت ایسے گرا اور جڑیں توڑ کے چلنے لگا۔ بندے پاؤں پر چلتے ہیں، درخت جڑوں پر چلتا ہے۔ وہ درخت چل کے آیا، حتیٰ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آیا، اور وہ درخت آگے کیا کہتا ہے؟ عرض کہتے ہیں حضور السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ بھی کہہ دیں السلام علیکم یا رسول نہیں، ایسے نہیں، اخیر سے آواز آئے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بابا جی یہ آواز مدینے سے پہنچ رہی ہے، یہ لائیو پروگرام ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، نہیں مل کے نہیں پڑھ رہے، مل کے پڑھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب میرے پڑھائے بغیر ہی پڑھے، یہ آواز پہنچ اس کے ذریعے نہیں پہنچی، ویسے ہی پہنچ رہی ہے، ویسے پہنچ رہی ہے۔ جب یہ آیت اتری سورۃ الحج آیت نمبر 27 سورۃ نمبر 22، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے ابراہیم علیہ السلام وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مولا بندہ تو ہے کوئی نہیں، ایک میرا بچہ ہے، ایک میری بیوی ہے، تو کہتے ہیں لوگوں کو پکار بالحج، حج کے لیے۔ میرے خلیل علیہ السلام آواز آپ دے دو، پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر اللہ پاک نے وہ آواز عالم ارواح میں پہنچائی، اور ارواح نے سنی، اور ارواح نے لبیک کہا۔ کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 20، کسی نے 40، 25، 50، 70، 75 دفعہ، جس نے اس وقت جتنی مرتبہ لبیک کہا آج اتنے وہ حج کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے آواز روحوں کو سنائی، روحوں نے آواز دی، لبیک کہا، کہیں سے پکارے آواز پہنچ جاتی ہے۔ اس درخت نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا تو قال العربی حسبی سفیشنٹ، حضور کافی ہے، میرا عقیدہ صحیح ہو گیا۔ معلوم ہے کہ جب السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے سنیں گے تب عقیدہ صحیح ہوگا۔
جب السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیں گے تب عقیدہ صحیح ہوگا، سنیں گے سے مانیں گے صحیح ہوگا، اگر یہ نہیں پڑھے عقیدہ کبھی صحیح نہیں ہوگا. یاد رکھیں وہ عقیدہ صحیح کرانے کے لیے آیا کہ میرا یقین پختہ ہو جائے کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو اس نے درخت نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میرا عقیدہ صحیح ہو گیا، عقیدہ میرا پکا ہو گیا، یقین. اب آگے ہے وہ درخت نے اپنا نذرانہ سلام پیش کر دیا تو آپ نے فرمایا فقال لها النبی ارجعی، لوٹ جا. فرجعت، وہ لوٹ گیا. درخت نے سنا اور واپس چلا گیا، اور جہاں جہاں سے اس کی شاخیں روکہا و فروعہا ٹوٹی تھی وہیں جڑ گئیں. اب درخت تو چلا گیا، اب وہ جو جس کا عقیدہ پہلے خراب تھا اب عقیدہ اس کو صحیح ہو گیا. اب وہ کیا عرض کرتا ہے اذن لی یا رسول اللہ ان اقبل راسک ورجلک، یا رسول اللہ سے مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے سر مبارک کو چوموں اور پاؤں چوموں. آپ کا سر انور چوموں اور پاؤں بھی. معلوم ہے جب عقیدہ صحیح ہوتا تو پھر آدمی پاؤں چومتا ہے، بد عقیدہ کبھی پاؤں نہیں چومتا. بد عقیدہ شرک کہتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں کہتا پاؤں چومنا شرک ہے، جس کا عقیدہ نبوت تو کہتا ہے یہ تو توحید یہاں سے ملی پاؤں سے ملے گی. اس صحابی نے آپ کا سر انور بھی چوما اور نورانی قدمین شریف کا بھی چوما. پھر کیا عرض کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے ان اسجد لک، ہمیں سجدہ کروں آپ کو. میں نا سجدہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات پاک، سجدہ صرف اس کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے پھر ہاتھ چومنا بھی جائز ہے، پاؤں چومنا بھی جائز ہے. اور جب عقیدہ صحیح نہیں ہوتا پھر ہاتھ چومنے پر بھی شرک کا فتویٰ، پاؤں چومنے بھی شرک کا فتویٰ. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ پاؤں چومنا شرک ہے. جناب علی کرم الوجہ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے. اور صحابہ کرام بھی آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے. اچھا اب یہ آلہ جو ہے نا، یہ آلہ بڑا خطرناک آلہ ہے. اب ایک آدمی ان بزرگوں کو آ کے نذرانہ پیش کرتا ہے، ادھر سے وہ پوز بنتا ہے کہ دیکھو سجدہ ہو رہا ہے، کیا سجدہ ہو رہا ہے. اتنا خوفناک دور آ گیا ہے کہ اب اتنی اس کے ذریعے اتنی بدگمانیاں اور شر پھیلایا جا رہا ہے کہ بیان سے باہر. نہ نیت کا پوچھا جاتا ہے، نہ ماحول دیکھا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے کسی کو. ایک بندہ پرے کھڑا ہے، وہ آتا ہے یہاں سجدہ کرتا ہے جی، چاروں شانے چت ہو جاتا ہے، دونوں گھٹنے پاؤں لگا کے سجدہ کر رہا ہے. اس کو تو کوئی سجدہ ہے، جو آج چومتا ہے وہ کیسے سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے جو بات وہ سیکھنی چاہیے. کلمہ شریف پڑھنا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد بھی تو کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا، 8 اور 9 نمبر آیت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انا ارسلناک، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کس نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے. آپ شریف آدمی ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، آپ علماء دین ہیں، آپ مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں. آپ اپنا ایک بندہ بھیجتے ہیں کسی عالم دین کے پاس، کہتے ہیں میں مفتی صاحب کے صاحبزادے بھیجا. کہتے ہیں نا آپ عزت کرتے ہیں نا، تو حضور پاک کی عزت نہیں کرنی چاہیے. ان کو تو اللہ نے بھیجا ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ کو مانو گے تو ان کو مانو گے نا، جو اللہ کو نہیں مانتا ان کی تعظیم کیا کرے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا وہ بتانا چاہتا ہے میں اللہ کو بھی نہیں مانتا. اگر ان کی تعظیم کرے گا تو پھر وہ اس کے عمل سے پتہ ہے کہ واقعی اللہ کو مانتا ہے. وہ تو ان کو تو اللہ نے بھیجا ہے، اور ایسے نہیں کوئی ایسے نہیں بھیجا. فرمایا شاہدوں و مبشر و نذیرا، ان کو دیکھنے والا بنا کے بھیجا ہے. وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، شاہد ہیں. آگے کے بھی شاہد ہیں، پیچھے کے بھی شاہد ہیں، اوپر کے بھی شاہد ہیں، نیچے کے بھی شاہد ہیں. زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں، آسمان کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اور دل کے اندر بھی دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صرف دھڑکن دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے. آپ کے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھڑکن کے ساتھ دل کے خیالات بھی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل کے خیالات بھی دیکھتے ہیں.
صحابہ بڑی تعظیم کرتے تھے، صرف کلمہ نہیں پڑھتے، تعظیم بھی کرتے تھے۔ بابا جی صحابہ کرام صرف کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا، یہ آپ کا تبلیغی مشن ہے کہ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں اور نذیر ہیں، کس لیے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، اچھی چیز ہے نا، نہیں اس سے پہلے کچھ اور کام ہے، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے تعظیم و توقیر ہے، پھر نماز روزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن پاک کی ترتیب دیکھیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے، یہ کسی بندے کی کتاب نہیں ہے۔ آپ نے پہلے تبلیغ فرمائی، لوگوں نے ایمان کے نور سے منور اپنے کو کیا، فرمایا پہلے تعظیم تو کرو، توقیر کرو۔ ہمارے ایک نوجوان تھا ادھر چائنا اسکیم میں، ابو بکر صدیق مسجد میں نماز پڑھتا تھا، یہ گیا وہ گیا، یہ گیا وہ گیا، ادھر تانا بانا لگا رکھا تھا اس نے۔ ایک دن وہ بڑے سلولی اٹھا اور ایک جوتا پکڑا اور ایسے کر کھڑا رہا، جوتا رکھ دیا۔ میں کہا نوجوان کہا تو بڑا دھوڑ دھوپ کر رہا تھا، یہ جوتا کس کا ہے؟ کہنے لگا میری ان سے نسبت ہو گئی ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ جن کا جوتا ہے۔ واہ واہ، میں بیٹی کے نکاح سے نسبت ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی سے نسبت ہوگی، نکاح کی جوتا اٹھا رہا ہے، تو جن کے ساتھ ایمان کی نسبت ہوئی ہے جوتا اٹھا سکتے ہیں سسر کا، نسبت ہو گئی نا، سسر کا بڑا احترام ہے، حالانکہ سسر کا حق کوئی نہیں، میں بتا دوں آپ کو، ناراض نہ ہونا سسر جتنے بیٹھے ہوئے، ناراض نہ ہونا، حق ماں باپ کا، وبالوالدین احسانا۔ اور جو نوجوان شادیوں کے بعد اپنے ماں باپ کو بلا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ساس کو ماں بنا لیتے ہیں، سسر کو اپنا ابا بنا لیتے ہیں اور ماں باپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہ خطرے، وہ انتہائی خوفناک زندگی ان کی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے بعد اور نبی پاک کی فرمانبرداری کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد تم نے سسر ساس کا ان کی احترام کرنا ہے، وہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ پہلے۔ سسر ساس کا احترام ہے لیکن ماں باپ سے آگے نہیں ہے، اس لیے ماں باپ کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو سسر بچوں خراب کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں، جو داماد خراب ہوئے ہیں وہ بھی صحیح ہو جاؤ۔ وبالوالدین احسانا، ماں نے جنم دیا، ساس نے جنم نہیں دیا، جسے جنم دیا اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور جسے بیٹی دی ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے اس کے لیے۔ تعظیم و توقیر پہلے ہے، تعظیم و توقیر، اس کے بعد ہے وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب نماز پڑھو، تسبیح پڑھو۔ ایک واقعہ آتا ہے شرح سنہ میں، جلد 5 صفحہ 596 اور 595، اور یہی واقعہ آتا ہے بخاری شریف، صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 4372۔ سموم بن عسال کا باب باقاعدہ باب باندھا ہے امام بخاری صاحب نے، حدیث سموم بن عسال، یہ چیپٹر باندھا ہوا ہے امام بخاری، اور 71 نمبر چیپٹر ہے، اور ٹریڈیشن نمبر ہے 4372۔ اس میں کیا ہے، ایک آدمی تھا سمامہ، اس نے یہ بات اوپن کر دیا اپنے دل کی کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، اور یہ بات سب کو پتہ لگی کہ اس نے کہا کہ میں شہید کر دوں گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ اس نے ارادہ رکھا ہوا ہے۔ اب ہوا کیا، امام بخاری صاحب فرماتے ہیں اس نے احرام باندھا، احرام حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے احرام باندھا، مشرک بھی عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ جب اس نے احرام باندھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھا وہ احرام باندھ لیا ہے، صحابہ کو بھیجا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ کیوں؟ جیسے ہم احرام میں لڑتے نہیں ہیں وہ بھی نہیں لڑتے تھے، جیسے ہم بھی احرام میں گالی گلوچ نہیں کرتے وہ بھی گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، جیسے ہم بھی احرام کی حالت میں دیگا بشتی نہیں کرتے وہ بھی دیگا بشتی نہیں کرتے تھے، احرام کا احترام کرتے تھے۔ صاحب نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اور لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو ستون کے ساتھ باندھ دو، پیشاب بول و براز کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا اس کو دینا، اس کو ٹارچر مینٹل ٹارچر نہیں کرنا، نہ اس کو جسمانی طور پر تکلیف دینی ہے، بس باندھ دیا ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ امام بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس کو باندھ دیا گیا
تو پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وبارک وسلم اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا پروگرام ہے تیرا، ثمامہ کیا پروگرام ہے تیرا، تو مجھے شہید کرنا چاہتا تھا، کیا ارادہ ہے تیرا؟ اسے صاف صاف سن کے صاف صاف عرض کر دیا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے شکریہ ادا کرو، قتل کریں گے کوئی غم نہیں، میں نے بڑے مسلمان مارے ہیں، اور اگر آپ پیسے مانگیں گے تو جتنے کہیں گے ڈھیر لگا دیں گے۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں سنا، بس نگاہ محبت سے دیکھا اس کو، وہ باتیں کرتا رہا، آپ اس کے دل کی طرف دیکھتے رہے، نوری شعاؤں سے اس کے دل کی کفر کی پتھریاں توڑتے رہے، اور جب شعاؤں سے دل کی پتھریاں ٹوٹ کے دل نرم ہوتا گیا آپ چلے آئے۔ نیکسٹ ڈے اگلے دن بعد پھر گئے، تشریف لائے، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا پروگرام ہے؟ اسے کل والا ہی پروگرام ہے، مار دیں گے کوئی افسوس نہیں، چھوڑیں گے احسان مند ہو جاؤں گا، پیسے مانگے ڈھیر لگا دوں گا۔ آپ نے پھر اس کو کچھ نہیں جواب دیا، واپس آئے، تیسرے دن پھر چلے گئے، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا پروگرام ہے تیرا؟ فقال عندي ما قلت لك، اگر جناب جو میں نے کہا تو وہی ہے، مار دیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، چھوڑ دیں گے شکریہ ادا کروں گا، اور اگر پیسے لانے تو ڈھیر لگا دوں گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلق الثمامہ، اس کو طلاق دے دو، یہ چھوڑ دو، اس کو طلاق چھوڑے کہتے ہیں، اطلق الثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رسی اس کی کھول دی، جب رسی کو بھاگا نہیں، کہنے لگا مجھے پانی چاہیے، صحابہ نے پانی لا دیا، ایک سامنے درخت تھا چوڑ سے تنے والا، اس کی اوٹ میں چلا گیا، فاغتسل، غسل کیا اس نے جا کے، ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بیٹھ کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، شہادت دی اللہ کی الوہیت کی اور آپ کی رسالت کی شہادت دی۔ اب شہادت دینے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے، میں کوئی تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ نو مسلم کی تقریر سنو میرے پیارے بھائیو، ہم کتنے سال اپنے خطبہ علماء کی تقریریں سنتے ہیں، کہتے ہیں ایک مسئلہ تو سنا دو، نہیں آتا نہیں مجھے، تو کیا سنتے تھے؟ ان نہ سننے والے گونگوں نے ہماری قوم کو نقصان پہنچایا، یہ گونگے قوم کے نقصان پہنچانے والے۔ اب جب گونگا ہو گیا نقصان پہنچا دیا تو اس کا بیٹا بھی پیچھے ہٹ گیا، خود بھی پیچھے ہٹ گیا، ہٹتے ہٹتے کسی اور جگہ چلا گیا، تعداد کم ہو گئی۔ جس کو بولنا آتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، یاد رکھنا۔ ہماری قوم گونگی قوم ہے، بولتے نہیں، سنتے رہتے۔ وہاں بڑی سونی تقریر کی تھی مولوی صاحب نے، کیتا کسی کیا کسی، بس بڑا کمال ہے، وہ مزہ آ گیا، وہ کی مزہ، بس بڑا مزہ آ گیا، وہ دستے صحیح نا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو یہ سورت ہے توبہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا رب خالق کائنات کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ، کیا کتاب ہے اور کیا فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے لوگوں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تمہارے اندر گروہ ہونے چاہیے، جماعتوں میں بندے ہونے چاہیے۔ مثلا آپ اپنے گھر سے ہیں، کتنے بندے آئے ہیں؟ 3۔ آپ کتنے آئے ہیں؟ 3۔ ہو گئے نہیں؟ 1، only 1 2 1 2، یہ دو آپ اپنی قوم کے نمائندے ہیں، اپنی قوم کے نمائندے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کان لگا کے بات کو سننا ہے، اور جب یہ پروگرام ختم ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اور میں نے اپنے اپنے گھر جانا ہے، گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو پیغام سنانا، بیوی کو اٹھانا ہے، چائے بناؤ، تھکا ہوا چائے بناؤ، چائے ساتھ اس کو کچن میں ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ چائے بناتی رہے، آج میں نے یہ سنا، آج میں نے یہ سنا، آج میں نے یہ سنا، میں نے سنا ہے، آج یہ سنا، یہ سنا، یہ سنا۔ کیوں؟ اس لیے لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ سن کے چلے گئے، تب خراٹے لینے شروع کر دی، سو گئے جا کے، اور بچے کو نہیں بتایا، بیوی کو نہیں بتایا میں کیا سن کر آیا ہوں۔ کیا سن کر آئے؟ اچھا چائے پکا، بڑی استانی نہ ہوئے تھے، اس کو استانی بناؤ نا بابا، وہ استانی بنے گی تو اپنی بچی کو سکھائے گی، محلے کی بچی کو سکھائے گی۔ سن کے چلے جانا، گھر جا کے سو جانا، یہ بھی کوئی تبلیغ ہے؟ یہ بھی کوئی سنا سنایا؟ یہ تو سب ایسے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ صحابہ قطع ایسا نہیں کرتے تھے،
اللہ پاک کا قطعاً ایسا مشن پروگرام دینے کا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پھر جب چلے جاؤ اذا رجعوا الیہم، اپنی قوم کے پاس جاؤ، پھر ان کو بتاؤ آج یہ سنا ہے، یہ سنا ہے، درخت والا واقعہ بھی سنانا اور یہ بھی سنانا گھر جا کے، تاکہ جو کہتے ہیں نہیں بس نماز بندہ پڑھ لے، اگے نہیں جانا چاہیے، بہت اگے نہیں جانا، اگے کہتے کھوج نکلے جا کے، اگے تو جنت ہے، آگے تو جنت ہے، جتنا آگے جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی جنت قریب آئے گی، ادھر جنت آپ کے پاس جائے قریب جنت قریب آئے گی، جو ہٹیں گے پیچھے جنت دور ہوتی چلی جائے گی۔ اب نو مسلم، وہ نیا جو مسلمان ہے اس کی وہ کہتے میں تقریر کرنی، میں نے کیا تقریر کرنی ہے؟ حضور فرمایا تمہیں اجازت ہے کرو تقریر، آپ نے اپنی موجودگی میں اس کی تقریر کرائی ہے۔ نہیں استاد جی تہاڈے اندر میری شرم آندی ہے، میں تہاڈے سنا کراں گا ساری عمر، میں شرم آئی تقریر نہیں کراں۔ کیوں؟ چنگا تو شاگرد بھی استاد ہے، وہ تو نو مسلم ہے، کہتا ہے میں نے تقریر کرنی ہے آپ کے سامنے، اجازت فرمائے، اور میں تمہیں اجازت تقریر کرو۔ وہ کیا عرض کرتا ہے، یہ اس کی تقریر سنو، کہتا ہے اللہ یا محمد واللہ ما کان لدی وجہۃ ابغض الی من وجہک، وہ ایسی عجیب اس نے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیواروں پر تو مٹا دیتے ہیں لوگ، تو کتابوں میں مٹا کے دکھائیں نا، کتابوں میں لکھا ہوا، کتابیں جلانی پڑیں گی، پھر کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لدی وجہ ابغض الی من وجہک، آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے ایسا چہرہ تھا، مجھے غضب ہو جاتا تھا، میں ناراض ہو جاتا تھا، غصہ چڑھ جاتا تھا مجھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، ایسی صبح میں نے کی خدا کی قسم، اس کائنات میں اگر کہ محبوب ترین چہرہ ہے تو چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیضان حضور کی بلا شیخ الحدیث زندہ آباد۔ سب سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ ہے۔ یہ سنیں سورۃ توبہ آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم وابناؤکم، گنتے جائیے، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ فرمایا اگر ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی بچے، مکانات، تجارت، مال، خاندان، برادری، ان سے اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے زیادہ محبت ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ماں باپ کو ماں باپ تو سمجھو، لیکن محبت رسول پاک کی پہلے ہوگی۔ اولاد تو ہے لیکن اولاد کی محبت پر حضور کی محبت غالب ہے۔ جب تمام چیزیں 8 چیزیں گنائی ہیں، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی، برادری، مال، تجارت اور مکانات، لاکھوں کروڑ روپے لگا دیتے ہیں مکانوں پر، اور جب مسجد میں آواز آتی ہے کہ مسجد کے فرش بنانا ہے، کچھ 10 روپے دیتے ہیں، 20 روپے دیتے ہیں، 100 روپے دیتے ہیں، اور اپنے فرش کو 25 لاکھ لگا دیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اب پتہ چلتا ہے کس سے زیادہ محبت ہے۔ اب تمام ان 8 محبتوں سے جب زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جہاد، اس کی راہ میں جہاد سے ہوتی ہے، تو پھر نور ایمان سے دل منور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے اینا ودنا نہیں چاہیے، نویں مذہب نکلے ہیں، ودنا نہیں چاہیے، دوستو یہاں تو گھٹنا نہیں چاہیے، جتنا چاہو آگے چلو۔ آج کون سا دن ہے؟ پیر، جو سب نے بتا دیا نا کیا ہے، پیر۔ صحیح بخاری، منا کا میدان ہے، یوم النحر ہے، حجۃ الوداع ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام آج کون سا دن ہے؟ وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، کیسے انسان تھے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟
کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دن پوچھا، اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ اللہ ہی جانے نہیں کہا، اللہ ہی جانے یہ نہیں فرمایا بزرگوں، بھائی اللہ بھی جانے، اللہ کا نبی بھی جانے۔ وہ ایک اللہ و رسول عالم، خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے۔ فرمایا جمعہ نہیں ہے، یوم نہر نہیں ہے؟ جی حضور۔ یہ شہر مکہ مکرمہ نہیں؟ جی حضور۔ یہ ذی الحجہ کا میں؟ جی حضور۔ تو بتایا کیوں نہیں؟ عرض کیا حضور ہم نے سمجھا شاید کوئی اور نام نہ رکھنا ہو، کوئی اور نام نہ رکھنا ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ایمان ہے، چٹ 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 باتیں کرنا اور بڑھنا، یہ کوئی ایمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہو تو بڑا پولائٹ، بڑا نرم، جھک کے میٹھے انداز میں ایسی بات سننے والے دل نور سے منور ہو جائے، یہ نہ ہو کہ دل دور ہو جائے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس خوبصورت انداز میں کرنی چاہیے کہ سننے والے کا دل کرے کاش میں بھی وہ ہوتا جو بلال تھے، کاش میں بھی ہوتا جو عبداللہ بن عمر تھے، کاش میں بھی ہوتا جو ابو موسیٰ اشعری تھے، کاش میں بھی ویسے ہو جاؤں جیسے عبداللہ بن عباس تھے، کاش میں بھی ہو جاتا جیسے ابو ہریرہ تھے کہ ہر وقت تکتے رہتے تھے اور آپ کی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہتے تھے، کھا لیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے رہتے، لکھتے رہتے تھے۔ اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش یہ ہے کہ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، آپ کا دین میرے نزدیک مبغوض ترین دین تھا، لیکن ایسی محبت آپ نے فرمائی ہے، ایسی نگاہ شفقت فرمائی ہے، ایسا توجہ سے میرے قلب کو منور کر دیا ہے، اب تو مجھے دین اسلامی نظر آ رہا ہے۔ اس دین سے بڑھ کر کوئی پیارا دین نہیں ہے، اس دین سے بڑھ کر پیارا کوئی، اس لیے میں نے پوری دنیا میں یہ نعرہ لگواتا ہوں، آپ سے بھی لگوا لیتے ہیں اگر اجازت ہو۔ نعرہ تکبیر، نہیں ذرا محبت سے لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں کہوں گا مجھے دین اسلام سے، آپ نے کہنا پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، یہ اللہ کو بھی پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام سے مجھے پیار ہے، میں راضی ہوں، اللہ بھی راضی، ہم آپ بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے، اس نے کہا جناب اس دین سے پیار، واللہ اللہ کی قسم اس دین سے پیارا دین کوئی میری نگاہ میں نہیں ہے۔ پھر کہا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر مدینہ اتنا مجھے برا لگتا تھا، لیکن آپ نے ایسی صبح کرائی ہے، ایسے نگاہ توجہ فرمائی مجھ پر، اب میرے نزدیک مدینہ منورہ سے کوئی پیارا شہر نہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے مسلمانوں، سنو اسلام کیا ہے، کلمہ کشی کیا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، آپ کے دوستوں نے مجھے پکڑ لیا، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، میرا عمرے کا ارادہ تھا، آپ کے دوست پکڑ لیا، مجھے باندھ دیا، آپ کی توجہ سے میں مسلمان ہو گیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گزارش یہ ہے پہلے اپنی مرضی تھی اب آپ کی مرضی ہے، اگر اجازت ہو تو عمرہ کروں، نہیں تو میں ادھر بیٹھ رہتا ہوں، پہلے اپنی مرضی جا رہا تھا، اب آپ کا غلام بن گیا ہوں، ماذا ترى، اب آپ کی رائے کیا ہے، میں جانا چاہیے عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانا؟ مجھے اور آپ ہم سب بیٹھ کے فیصلہ کریں ہم کون سا کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور کون سا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے کرتے ہیں۔ بتائیں نا کتنی محبت ہے، پرانے مسلمان اور نئے مسلمان کا فرق دیکھو۔ وہ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں اپنی مرضی سے عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کا غلام بن گیا ہوں، اجازت ہوگی تو عمرہ کرتا ہوں میں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، وہ یار کی کری برادری بھی رکھنی ہوتی ہے، برادری بھی، تو پھر کون پہلے برادری ہے کہ نبی پاک پہلے ہے؟ تو محبت کہاں گئی؟ یہ کون سی محبت کا دعویٰ ہے؟ یہ تو پھر وہ کامیاب ہو گیا جو کہتا ہے بس کلمہ پڑھ لو کافی، محبت کی ضرورت نہیں، یہ تو ان کے ساتھ رل گئے، ہم تو ان سے رل گئے، ہم تو اسے نہیں رلیں گے نا، ہم تو صحابہ کرام کے ساتھ رلیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ صحابہ کرام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی یہ ایمان لائے ہیں،
قالو انوبنو، آگے سے کہتے ہیں ہم ایمان کی طرح لائیں. کمام صفا، یہ تو پاگل ہیں، احمق ہیں. کیوں احمق ہیں؟ گھر کا گھر ہی لٹا دیتے ہیں، آدھا گھر لٹا دیتے ہیں، اور ساری رات کھجورے توڑتے رہتے ہیں. 2 سال کھجوریں ملتی ہیں، بچوں کو ایک ساتھ دے کے ایک ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. یہ تو بڑے دیوانے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے، جان مال تن من دھن. جہاد سے لوگ واپس آ رہے ہیں، ایک بی بی کھڑی ہے. بی بی پتہ چلا تجھے؟ یہ کیا؟ بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اور تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا بی بی، اور تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے. کہا یہ کیا تم باتیں کرتے ہو، میرا بھائی بیٹا شوہر لگے باتیں، سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے. کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، فرمایا مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، سب آپ پر قربان ہے، میرے آقا صحیح سلامت آ رہے ہیں، میں دیدار پاک ہوں. ہم کہتے ہیں برادری میں رکھنی ہوتی ہے، جوائی ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض نہ تو ہوئے پیا تہاڈا بھلا ہو جائے شیرو. کہتے جوائی ناراض ہو جائے گا تو اگے کہڑا راضی ہو، اگے بھی تو ناراض ہی ہے. کہتا تیرا پیو میرے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، نہ تیری ماں نہیں چاہیے تھی. اچھا تو پہلے تیرا ابا بھی آتا تھا، پگڑی رکھتا تھا، ٹوپی رکھتا سر پر کہ بھاجی تھی بنا کے رکھاں گے. کہتے وہ پہلا وقت سی، اسی چینج ہو گئے، ان تھوڑے پیسے آ گئے. کیا خدائی قسم یہ محبت ہے، کیا انداز زندگی ہے، بالکل ناقص انداز زندگی ہے. محبت میں کمی نہیں آتی، محبت بڑھنی چاہیے. محبت بڑھتی ہے، جو کم ہو جائے وہ تو محبت نہیں ہوتی. اچھا اب آگے کیا ہوا؟ آپ نے فبشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو خوشخبری دی جاؤ عمرہ کر کے آؤ. اب پہلے اسے احرام باندھا ہوا تھا کافروں والا، مشرکین کے انداز کا، اب اسے احرام باندھ لیا مومنوں کے انداز ہے. چادر صحیح کر لی، اوپر لپیٹ لیا. جب مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے، جب مکہ شریف گئے تو لوگوں نے کہا قال قائل ثبوت وہ صحابی ہو گیا، صحابی ہو گیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا. کہا کافر نہیں ہوا، مومن ہو گیا ہوں، اب میں غلام رسول ہو گیا ہوں. اب دیکھو بنتا کیا ہے، کیا بنے گا؟ کہ دیکھو بنتا کیا ہے. طواف خانہ کعبہ کیا، سعی کی، حلق کیا، کپڑے بدل لیے. کہا سنو مکہ والو، پہلے میں تمہارا غلام تھا، اب میں نبی اللہ کا غلام ہوں. پہلے تجوریوں گوداموں کے منہ تمہارے لیے کھلے تھے، اب اس آج دن کے بعد ایک دانہ تمہیں نہیں پہنچے گا. کیوں؟ تم میرے آقا پاک کے دشمن ہو. وہی جو شخص پہلے خود دشمن تھا، اس کو دشمنوں کی ساری تصویر سامنے آ گئی. کہا تم سارے دشمن ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے گوداموں کا ایک دانہ تمہیں نہیں ملے گا. بند کر دیا دانہ، اناج جانا بند ہو گیا. تو مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، حضور آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ تو تعلقات کو قائم فرماتے ہیں، یہ سمامہ مسلمان ہوا ہے، اس نے ناج بند کر دیا ہے. اب دیکھو ہمارے آقا کی شفقتیں اور محبتیں دیکھو. جی حالانکہ وہ دشمن تھے، کافر تھے، منکر تھے، بت پرست تھے، اور وہ مومن تھا، اس کا مال جانا تھا. لیکن چونکہ تعلقات تھے نا پرانے، کہا نہیں سمامہ کوئی بات نہیں، غربا کا دو، غربا کا دو، یہ کوئی بات نہیں. پیارے دوستوں بزرگوں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی. اور یہ جو چٹخارے رہتے ہیں، چٹخارے سمجھ دو، چٹخارے، یو نو چٹخارا، چٹخارا پتہ کرتے ہیں پہلے سنیے مولوی کہندہ کی ہے جی حضور پاک کے خلاف بولے سوری یار بندہ چنگا نہیں ہے. یہ چٹخاری، یہ جو ایمان ضائع ہو رہا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے اس سے. کبھی اپنی ماں کے خلاف سنیے کسی مولوی کی تقریر، کبھی کسی مولوی صاحب کو اپنے ابے کے خلاف بولتے دیکھا سنا؟ مجھے کوئی بندہ بتا دے کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب کو اپنے ابے کے خلاف بولتا دیکھا سنا؟ کیوں بھائی آپ بتاؤ، آپ بتا دو، بڑا اسٹیج سیکرٹری ہو، بتاؤ نا. نہیں کیوں نہیں سنا؟ اور کیوں نہیں مولوی صاحب تقریر کرتے اپنے ابے کے خلاف؟ میں بتا دوں میں، اپنا ابا ہوتا ہے، اور جن کے نبی اپنے وہی ان کے خلاف نہیں بولتے. جن کے نبی اپنے ان کے خلاف نہیں بولتے، ان کے خلاف بولتے بتانا چاہتے ہیں ہمارے نبی نہیں ہیں. اپنے ابے کے خلاف تو مولوی صاحب بولتے نہیں، چاہے چوری ہو کہ نہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے نبی اپنے ہیں وہ ان کے خلاف نہیں بولتے، جن کے صحابہ اپنے آقا مولا کے صحابہ ان کے خلاف نہیں بولتے، جن کے اہل بیت اپنے آقا کی اہل بیت ان کے خلاف نہیں بولتے. جو لگتے کچھ نہیں وہی بولتے ہیں. اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب بربادی کر لی، تقریروں کا کیا بنتا ہے؟ سن لو تقریریں جا کے اور بھی سن لو،
تقریر کو کیا کرنا ہے؟ اندر خالی تقریر کا کیا ہے؟ تقریر تو وہ بش کو بڑی آتی تھی، ابو جہل بڑی تقریر کرتا، ابو الحکم کہلاتا تھا، بڑی بڑی تقریریں لوگ کرتے، ابو لہب تقریریں کرتا تھا، کیا کہاں گئی؟ شیطان بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑی زبردست تقریریں کرتا ہے، اس تقریر کا کیا فائدہ؟ اس میں نور ایمان ہی نہیں ہے۔ تقریر وہی تقریر اس میں ایمان کا نور ہے، جب نور ایمان آ جائے تو پھر چاہے ونگی چی بھی تقریر کرے تب بھی پھر سین کی سین بھی قبول ہے، پھر سین کی سین بھی قبول ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں تم باتیں بڑی کرتے ہو، وہاں تو شین والوں کو سین مانی گئی ہے، کیونکہ دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تعظیم و توقیر ہے، اور یہ کہنا پڑے گا کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آخر میں جو عاشق رسول ہیں ان کی بات سن، ساری باتیں ان کی ہیں لیکن خصوصی ایک بات سن۔ امام ابن ماجہ قزوینی سنن ابن ماجہ میں لکھتے ہیں کتاب المناقب فضائل صحابہ کے باب میں، حدیث نمبر 94، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفنی مال حدی قط ما نفنی مال بکرین، فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے۔ یہ توحیدی کلام ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جو چیز کسی کے نام لگ جائے وہ شرک ہے، وہ اسلام کون سا مانتے ہیں؟ کہتے ہیں جو چیز کسی کے نام لگا دو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کی طرف غیر کی نسبت کرنی توحید ہے، شرک چیزوں کی طرف نسبت کرنا فلاں فلاں کی ہے، شرک نہیں۔ اچھا اب آگے دیکھیں وہ جو توحید پرست ہیں، توحید کا جھنڈا سب سے پہلے جنہوں نے لہرایا، سب سے پہلے مبلغ اسلام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے مبلغ ہیں، وہ بڑے تھے نا، 38 سال مبارک ان کی عمر تھی، اور انہوں نے تبلیغ کی۔ ان کی تبلیغ سے جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص، جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، جناب سیدنا زبیر بن عوام، یہ 5 بندے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ جو مبلغ اعظم ہیں اسلام کے، جو ختم نبوت کے بہت بڑے دفاع کرنے والے ہیں، آج کیا ہم دفاع کرتے ہیں؟ وہ دفاع انہوں نے کیا ہے، جی ختم نبوت کا دفاع انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے ساری دنیا میں دیکھو جتنے غزوات ہوئے ہیں ٹوٹل کر لو 300 قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس ظالم مسلمہ قذاب کے مقابلے میں جس کے 36,000 بندے مار دیے گئے، اس لیے کہ تم نے کیوں کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اور اپنے 1100-1200 بندے شہید کرا لیے، اس لیے کہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام نہیں، میں بتا دوں آپ کو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، اگر کوئی آدمی ختم نبوت کو نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ صدیق اکبر محفوظ تحفظ نموذ رسالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور فرماتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دی کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ فبقا، امام ابن ماجہ قزوینی فرمایا فبقا، رونے لگے۔ فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ اس کے حضور آپ نے یہ فرمایا میرے مال نے آپ کو نفع دیا ہے۔ کہتے ہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل انا وماری لکا، انا وماری لکا یا رسول اللہ، حضور میرا مال بھی آپ کے لیے، میری جان بھی آپ کے لیے۔ ان کو قرآن مجید آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ جی جیسے ہمیں آتا ہے ایسے نہیں آتا تھا، ان کو صحیح آتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، یہ عام طور پر ہم نہیں کہتے، جب بندہ مر جاتا پھر کہتے ہیں انا للہ و انا، ویسے کہتے ہیں مکان میرا، بڈھی میری، بچے میرے، دکان میری، کرانہ میرا، بندہ میرا، سارے میرے، لیکن جب مر جاتے پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انا للہ صحیح معنی سمجھے، کہتے ہیں انا و مالی لکا یا رسول اللہ، میرا مال بھی آپ کے لیے، میری جان بھی آپ کے لیے۔ جب تک اس سٹیج پر ہم نہیں پہنچتے ایمان کے نور سے ہم فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ نور عظیم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔